السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ اگر تم دنیاوی کاموں سے تھک گئے ہو، دنیاوی الجھنوں سے چور و چور ہو چکا ہے تمہارا دماغ، تو آؤ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آؤ۔ اس نے جو لاریب کتاب دی ہے اس کو پکڑو، اس کو تھام لو اور اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس میں دیکھو کہ اللہ نے کیا لکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اے انسان، تو پکار کر دیکھ، میں تیری شرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تیری دعائیں قبول کرتا ہوں، تجھے سنتا ہوں۔ جب رب سن رہے انسان کی بات تو ہمیں پریشانی کا تو کوئی موقع ہی نہیں ملنا چاہیے کہ انسان پریشان ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا یقین رکھا کریں اور نا امیدی نہ کیا کریں۔ جب تھک جاتے ہیں تو اس وقت بھی اگر آپ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آئیں نا، تو اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، رب کے سامنے گڑ گڑائیں۔ وہ تو نہیں، کبھی بھی ہمارے پچھلے گناہوں کو نہیں وہ بھولے گا، بلکہ وہ سب پہ پردہ ڈال دے گا، ہمیں نئے سرے سے موقع دے گا اور ہمیں بھولے گا کہ اے بندے تو میری طرف آ تو صحیح۔ حدیث قدسی ہے کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چل کر جاتا ہے تو رب کی رحمت دوڑ کے اس کی طرف آتی ہے۔ دیکھیں کہ کتنا بڑا مقام ہے صرف رب کی طرف رجوع کرنے کا۔ جب انسان توبہ و استغفار کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانی کی راہیں کھولتا جاتا ہے، کھولتا جاتا ہے، کھولتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ناممکن سے ناممکن کام بھی وہ بہت ایزیلی ہینڈل کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن کریم کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، قرآن پاک پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تو محیط عالم رنگ بو، تیری شان جلا جلالہ۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا میں دیکھیں، وَإِذَا میں الف پیچھے زبر، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، لقو دیکھیں قاف کو ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے، لقوا الذین، ذین میں دیکھیں یا ساکن پیچھے زیر یا مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، آ کے اوپر دیکھیں کھڑی زبر آ گئی، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ نو میں واو ساکن پیچھے پیش، واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ آمنوا، قالوا آمنا، قالوا میں دیکھیں قا میں الف مدہ، الف پیچھے زبر، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ لو میں دیکھیں واو ساکن پیچھے پیش، واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ لیکن آگے دیکھیں آمنا آ گیا، حمزہ اگلے لفظ کے سٹارٹ میں بالکل آ گئی، پیچھے حروف مدہ کے بعد حمزہ آ گئی ہے، مد منفصل کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، دو ڈائی الف کے برابر لمبا کریں گے۔ قالوا آمنا۔ وَإِذَا میں دیکھیں الف پیچھے زبر، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ وَإِذَا خلا میں الف پیچھے زبر، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ خلا بعدہم میں دیکھیں کہ میم ساکن آ گیا، میم ساکن کے بعد الا حمزہ آ گئی، تو ہم نے رولز کیا پڑھے تھے کہ جب بھی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ
کچھ بھی آ جائے گا وہاں اظہار شفی ہوگا، ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ بعدهم الى بعد الى بعد قالوا، دیکھیں تنوین آ گئی، تنوین کے بعد قاف آ گیا، تو ہم نے رول کیا پڑھے تھے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد کوئی ایسا لفظ آ جائے جو نہ تو اظہار کے خاندان میں سے ہو، نہ ادغام کے یعنی کہ یرملون کے خاندان میں سے ہو، بلکہ ان کے علاوہ ہو، نہ ہی با ہو، اور اس کے علاوہ کچھ بھی آ جائے تو وہاں اخفا ہوگا، چھپا کے پڑھیں گے۔ بعد قالو، قا میں دیکھیں الف پیچھے زبر، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، لو میں دیکھیں واو ساکن پیچھے پیش، واو مدہ، اور حروف مدہ کے بعد آگے والے لفظ میں دیکھیں حمزہ بالکل سٹارٹ میں آ گئی، مد منفصل کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، 2 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ قالوا اتحدثونہم، اتحدثو میں دیکھیں واو ساکن پیچھے پیش، واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ اتحدثونہم بما، دیکھیں میم ساکن کے بعد با آ گیا، تو ہم نے رولز کیا پڑھے تھے کہ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے گا تو اخفاء شفی ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اتحدثونہم بما، بما میں دیکھیں الف پیچھے زبر، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ بما فتح اللہ، فتح اللہ میں دیکھیں لفظ اللہ کا لام موٹا پڑا جائے گا کیونکہ پیچھے زبر آ گئی۔ فتح اللہ علیکم لیحاجوکم، یہاں پہ دیکھیں علیکم میں دیکھیں میم ساکن کے بعد لام آ گیا، تو رول کیا پڑے تھے کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کچھ بھی آ جائے تو وہاں پر اظہار شفی ہوگا، لہٰذا ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ لیحاجو، دیکھیں کہ حروف مدہ کے بعد الف مدہ کے بعد سکون آ گیا، سکون اصلی، تو یہاں پہ مد لازم ہوگی، سکون اصلی آ جائے حروف مدہ کے بعد، سکون اصلی، سکون اصلی کس کو بولتے ہیں؟ اگر اب آپ جیم کو کھول کے لکھیں گے نا تو پہلی جیم ساکن جس کے اوپر جزم ہوگی اور دوسری متحرک ہوگی جس کے اوپر حرکت ہوگی، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ پیش آئے گی اس کے اوپر، تو کوئی بھی لفظ شد والا کھول کے لکھیں تو اس کا پہلا حرف ساکن جزم والا ہوتا ہے اور دوسرا اس کی حرکت والا ہوتا ہے، تو سکون اصلی آ گیا ہے تو مد لازم ہوگا، 3 الف کے برابر ہم لمبا کریں گے۔ لیحاجوکم، جو میں دیکھیں واو ساکن پیچھے پیش، واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ لیحاجوکم بہ، میم ساکن کے بعد با آ گیا، اخفاء شفی کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ لیحاجوکم بہ عند ربکم، نون ساکن کے بعد دال آ گئی، تو ہم نے رولز کیا پڑھے تھے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد کوئی ایسا حرف آ جائے جو نہ اظہار کے خاندان میں سے ہو، نہ ادغام کے خاندان میں سے ہو، نہ ہی با ہو، وہاں پر یقیناً اخفا ہی ہوگا، چھپا کے پڑھیں گے۔ عند ربکم، آگے تو آ گیا، ٹھہرنا بہتر، اپنا سانس توڑ دیں گے کیونکہ آخری حرف ساکن ہے، تو جدھر ساکن ہو وہاں پہ صرف اور صرف سانس توڑا جاتا ہے۔ افلا تعقلون، افلا میں دیکھیں الف پیچھے زبر، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ افلا تعقلون، تعقلون میں دیکھیں واو ساکن پیچھے پیش، واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، لہٰذا 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، آیت مکمل ہوگی، آخری حرف کو ساکن کر دیں گے اور اپنا سانس بھی توڑ دیں گے۔ افلا تعقلون، اولا، اولا میں دیکھیں الف پیچھے زبر، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ اولا یعلمون، یعلمون میں دیکھیں واو ساکن پیچھے پیش، واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ یعلمون ان اللہ، نون مشدد آگی، غنہ کریں گے، ناک میں آواز لے کے جائیں گے۔ ان اللہ یعلم ما یسرون، ما میں دیکھیں الف پیچھے زبر، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔
ما یسرون، یسرون میں دیکھیں واو ساکن پیچھے پیش واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، ما یسرون، وما الف پیچھے زبر الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، وما یعلنون، یعلنون میں دیکھیں واو ساکن پیچھے پیش واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ آیت مکمل ہوگی، اپنا سانس توڑ دیں گے، آخری حرف کو بھی ساکن کر دیں گے، ما یسرون وما یعلنون۔ اب ان دونوں آیات کی ہم قرات پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون۔ صدق الله العظيم۔ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ جی تو بڑھتے ہیں اب اس کے ترجمہ و تفسیر کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا تو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، جب مسلمانوں سے ملیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہودی منافق جب صحابہ کرام سے ملتے تو ان سے کہتے کہ ہم تم پر ایمان لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے، لیکن کیا ہوتا جب وہ علیحدہ ہوتے تو کیا کرتے؟ وَإِذَا، اور جب خلا وہ اکیلے ہوتے، بعضهم الی بعض ایک دوسرے کے پاس، اپنے سرداروں کے پاس جب وہ جاتے، جب آپس میں منافق اکٹھے ہو جاتے، جب یہودی آپس میں اکٹھے ہو جاتے، قالوا تو وہ کہتے اتحدثونہم بما فتح اللہ۔ آج شروع میں آیا ہے، یہ استفہامیہ ہے، سوال ہو رہا ہے کہ کیا تحدثونہم تم بیان کیے دیتے ہو، کیا تم بیان کرتے ہو مسلمانوں سے بما جو فتح اللہ علیکم اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولا، کہ تم وہ والا علم جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے بیان کیا ہے، نبی آخر الزمان کی نشانیاں ہمارے پاس ہیں، وہ مسلمانوں سے کیوں بیان کرتے ہو؟ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم، کہ اس سے تمہارے رب کے ہاں تم پر حجت قائم ہوگی۔ اب ان کا ایمان کیا تھا کہ ان کا ایمان یہ تھا کہ جو ہماری سوچیں ہیں، ہم جو کچھ مرضی سوچیں، ہم دل میں کیا چھپائیں، آقا کی نعت چھپائیں، الفاظ مٹائیں، تورات میں سے کچھ بھی کریں، تو ہم اگر منہ سے ان سب کو نہیں، ان کاموں کو دہرائیں گے تو ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ تو وہ یہی کام کرتے ہوتے تھے، اور منہ سے یعنی کہ زبان سے وہ کلمات نہیں ادا کرتے تھے، لیکن دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف چھپاتے تھے، اور آپ کے لیے اپنے اندر جو ہے وہ منافقت برتے تھے۔ اور پھر وہ ان کا یہ ایمان تھا کہ جب تک ہم یہ زبان سے ادا نہ کریں گے تب تک ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ تو افلا تعقلون، انہیں بولا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں عقل نہیں کہ تم رسول خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسے کر رہے ہو کہ ان کی نعتیں چھپا رہے ہو، ان کے اوصاف چھپا رہے ہو، تو تم سے ایسی پکڑ نہیں ہوگی۔
اس آیت میں بولا جا رہا ہے کہ جب یہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو وہ ان منافقوں کو ملامت کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کے سامنے ان کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ باتیں بیان کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری کتاب میں بیان فرمائی ہیں تاکہ اس کے ذریعے دنیا و آخرت میں تمہارے اوپر حجت قائم کر دیں، اور جب ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبی برحق ہونا تمہاری کتابوں میں موجود ہے تو تم ان کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہیں عقل نہیں آتی کہ یہ کام تمہیں نہیں کرنا چاہیے؟ اس آیت سے ایک اور بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ حق پوشی کرنا، حق کو چھپانا اور خاص کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو چھپانا، ان کے کمالات کا انکار کرنا، یہ یہودیوں کا طریقہ تھا، یہ انہوں نے روش اپنائی ہوئی تھی۔ اولا یعلمون، کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما یسرون، جو کچھ تم چھپاتے ہو، وما یعلنون، اور جو کچھ بھی تم ظاہر کرتے ہو۔ کیا ان کا اس بات پر بھی یقین نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ظاہر اور باطن کو جانتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ان سوچوں کو بھی جانتا ہے جو تمہارے دل و دماغ میں آ رہی ہیں، بلکہ ان واقعات کو بھی جانتا ہے، بلکہ ان کاموں کو بھی جانتا ہے جو تمہارے ساتھ ابھی ہوئے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے، اس کا بیان تو میں تو کیا کوئی بندہ بھی اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ایک بہت ہی خوبصورت بات، بہت ہی پیاری بات ہے کہ کالا سیاہ پہاڑ ہو اور کالی سیاہ رات ہو اور اس کے اوپر کالی سیاہ چونٹی ہو۔ اب دیکھیں چونٹی کتنی چھوٹی ہے، کالی سیاہ چونٹی ہو، اور اگر وہ اپنے بل کے اندر پہاڑ میں جو اس نے بنایا ہوا ہے اپنا گھر، اور یعنی کہ اندھیروں پہ اندھیرے، اندھیروں پہ اندھیرے، اور وہ ہے بھی کالی سیاہ، ادھر بھی رب کو پکارتی ہے، ادھر بھی رینگتی ہے، چلتی ہے، اس کے چلنے کی آواز کوئی آتی ہے ہمیں، وہ چلتی ہے، تو اس کا علم بھی رب تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، قرآن پاک پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کی دعاؤں کی طلبگار